وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. آج سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 92. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کافروں نے کہا رحمان نے اپنی اولاد بنا لی ہے. لقد جئتم شیئا ادا، بے شک تم نے بہت سخت بات کہی ہے. تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا. قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کہ تو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک رحمان کے سامنے بطور بندہ حاضر ہوگا. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے اور ان کو گن لیا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا. اب پیچھے جو چند آیات گزری ان میں یہ ذکر بھی گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے تھے اور پھر ان کو خدا بنا کر انہی کو سجدہ کرتے تھے اور انہی سے مدد مانگتے تھے اور انہی سے شفاعت مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا تھا. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کافروں کا رد فرما رہا ہے جو کہتی ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ممکن ہے، اللہ کی اولاد ہے. کہ پہلے بے شمار لیکچرز میں آپ یہ پڑھ آئی ہیں اور سمجھ آئی ہیں کہ جو یہود ہیں، یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کی بیٹی ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹی ہیں. اس کا بھی بڑا تفصیل سے بے شمار بیانات کے اندر ذکر گزرا قرآن کریم کی مختلف آیات کی روشنی میں. یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے نصارہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور جو مشرکین تھے، عرب کے جو کافر تھے، وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی کسی قوم نے اللہ کے لیے بیٹا مانا اور کسی قوم نے اللہ کے لیے بیٹیاں مانا.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم نے بہت سخت بات کہی ہے، بہت سخت بات کہی ہے۔ اللہ تو اس سے پاک ہے اور تم اس کی پاکیزگی پر داغ لگانا چاہ رہے ہو، داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اتنی گندی اور غلیظ بات اللہ کی بارگاہ میں تم لوگ کر رہے ہو، اور اللہ کے بیٹے اور اللہ کی بیٹیاں تسلیم کر رہے ہو۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام، کتنے بیانات میں، کتنی قرآن کریم کی آیات میں پیچھے اس کا ذکر گزرا کہ وہ تو خود کہتے تھے کہ میں اللہ کے بندوں میں سے ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدا کے بندوں میں سے ہوں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا، یہ اتنی خوفناک اور یہ اتنی سخت بات ہے کہ یہ تو اللہ کے غضب کو آواز دے رہی ہے۔ یہ بات جون سی ہے کہ اللہ کے کوئی بیٹا یا بیٹی قریب ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے اعمال، ان کی باتیں، ان کی گفتگو، جس سے زمین پھٹ جاتی ہے، پھر زلزلے آتے ہیں۔ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے، شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو بہت سخت بات تم نے کہی، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اگر اللہ حلیم نہ ہوتا اور اس نے اپنے عذاب کو مؤخر نہ کیا ہوتا، کیونکہ یہ بھی تو بات اللہ پاک قرآن پاک میں ہی فرما چکا ہے کہ جب تک میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے، اسی لیے تو تم عذاب سے بچے ہوئے ہو۔ تو اگر اللہ حلیم نہ ہوتا اور اس نے اپنے عذاب کو مؤخر نہ کیا ہوتا، تو یہ جو بات تم کہہ رہی ہو وہ ایسا عذاب نازل کرتا کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین شک ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کی بیٹی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹی ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بہت سخت بات تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ اہل شام میں سے ایک شخص نے مسجد منا میں مجھ سے بیان کیا۔ شام کے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے یہ بات بتائی کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے
کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور زمین میں درختوں کو پیدا کیا تو جو بنو آدم ہیں جس درخت کے پاس بھی جاتے تو اس درخت سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتے تھے، اور بنو آدم زمین سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور درختوں سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ حدیث یہاں تک، اس حدیث میں پھر یہ الفاظ ہیں کہ بنو آدم میں سے بعض ایسے فاجر لوگ تھے کہ انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے عرب کے کفار نے، مشرکین نے، انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ جب کلمہ لوگوں کی زبان سے نکلا تو اس حدیث میں ہے کہ زمین کانپنے لگی۔ یہ جو کلمہ لوگوں کی زبان سے نکلا، ان کے منہ سے اس کلمے کے نکلنے کی وجہ سے زمین کانپنے لگی اور درختوں میں کانٹے پیدا ہو گئے اور فرشتے غضب میں آ گئے اور جہنم بھڑکنے لگا۔ یہ اتنا بڑا کلمہ اور اتنا سخت کلمہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی اولاد مانتے ہیں، اللہ کی اولاد، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ رحمان کے، اللہ کی جو عزت، بزرگی، عظمت اور جلال، اس کے شایان شان، اس کے مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، کیونکہ مخلوق میں اس کا کوئی کف نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی کف نہیں ہے مخلوق میں۔ تمام مخلوق اس کی مملوک ہے، اس کی وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے۔ تمام مخلوق اس کی غلام ہے۔ تو مخلوق میں اللہ کا کوئی کف ہی نہیں ہے۔ کوئی برابری کر سکتا ہے اللہ کی؟ تو اللہ کے یہ شایان شان مناسب ہی نہیں ہے۔ اس کی بزرگی، اس کی عزت، اس کی جلال اور اس کی عظمت کے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اسی لیے اس نے فرمایا آگے کہ آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک رحمان کے سامنے بطور بندہ حاضر ہوگا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک، آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک رحمان کے سامنے بطور بندہ حاضر ہوگا، کیونکہ رحمان وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ اس کا کوئی کف ہی نہیں ہے مخلوق کے اندر۔ اس لیے ساری مخلوق، آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک رحمان کے سامنے بطور بندہ حاضر ہوگا، بطور بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے فرمایا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا،
اللہ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے اور ان کو گن لیا ہے. اللہ نے ان سب کا احاطہ کر لیا اور ان کو گن لیا. یعنی جب سے اللہ نے ان کو پیدا کرنا شروع کیے، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہے، ان میں سے جس جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور قیامت تک ابھی جن جن چیزوں کو پیدا کرنا ہے، جن جن کو پیدا کرنا ہے، اللہ ان سب کی تعداد کو جانتا ہے. اللہ ریت کے ذرات کی، انسان کو تو ایک مٹھی بھر ریت دے دی جائے، اس کے ذرے گنو تو وہ ساری عمر نہیں گن سکے گا. وہ ریت کے ذرات کی تعداد کو جانتا ہے، وہ سمندر کی مچھلیوں کی تعداد کو جانتا ہے، وہ درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، وہ ستاروں کی تعداد، وہ ہر کائنات کی ہر چیز کی تعداد کو جانتا ہے. یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیے آسمانوں اور زمینوں کے اندر، اور قیامت تک جب تک ان کو پیدا کرتا رہے گا، وہ ان سب کی تعداد کو جانتا ہے، سب کی. وہ یہ بھی جانتا ہے، اس کو کسی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں مذکر کتنی ہیں، اس میں مؤنث کتنی ہیں، میل کتنی ہیں، فیمیل کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، بڑے کتنے ہیں. وہ ان کی زندگی کے تمام حالات اور واقعات کو جانتا ہے. جس شخص نے اپنی زندگی میں جو کام بھی کیا، بھلے وہ جسمانی ہے، وہ اس کی مالی کوئی کام ہے، وہ بدنی کام ہے، یہاں تک کہ وہ ہر انسان کے دل پر گزرنے والے جتنے خطرات گزرے، وہ نیکیوں کو بھی جانتا ہے، وہ گناہوں کو بھی جانتا ہے. جو نیکیاں جس نے دکھا کے کی وہ ان کو بھی جانتا ہے، جس نے چھپا کے کی وہ ان کو بھی جانتا ہے. جو گناہ انسان نے چھپ کر کیے وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو علل اعلان گناہ کیے وہ ان کو بھی جانتا ہے. جو بے دھیانی میں ہو گئے وہ ان کو بھی جانتا ہے. وہ چھوٹے گناہوں کو بھی جانتا ہے، وہ بڑے گناہوں کو بھی جانتا ہے، وہ اگلے گناہوں کو بھی جانتا ہے، وہ پچھلے گناہوں کو بھی جانتا ہے. کون سی چیز کائنات میں ایسی ہے جس کی وہ تعداد نہیں جانتا؟ تو مخلوق میں اللہ نے جس کو پیدا کیا اور قیامت تک جن کو پیدا کرتا رہے گا، وہ ان سب کی تعداد کو جانتا ہے. اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کتنی ہیں، یہ میل ہیں، یہ فیمیل ہیں، یہ بچے کتنے ہیں، بڑے کتنے ہیں. ان کی زندگی کے تمام حالات اور ہر بندے کے ساتھ گزرے ہوئے تمام واقعات کو بھی وہ جانتا ہے. یہاں تک کہ مرنے کے بعد وہ ہر بندے کی جزا کو بھی جانتا ہے، اس نے کہاں جانا ہے. بھلے اس نے ابھی وہ عمل مزید آگے کیے بھی نہیں ہیں، تب بھی وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. اس نے جنت میں جانا ہے تو جنت کے کس درجے میں جانا ہے اور کون سی جنت میں جانا ہے. اس نے جہنم میں جانا ہے تو جہنم کی کس وادی میں جانا ہے، کتنی دیر کے لیے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے جانا ہے، یا صرف اپنی سزا کو پورا کرنے کے لیے جانا ہے. جیسے کہ گناہگار مسلمان وہ اپنی سزاؤں کو پورا کریں گے جہنم کی وادیوں میں اور پھر نکال لیے جائیں گے جنت کی طرف. وہ ان سب کی تعداد کو جانتا ہے، سب کی تعداد کو، سب کی تعداد کو. اسی لیے آگے فرمایا، یعنی لقد احصاہم وعدہم عدا،
اللہ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے اور ان کو گن لیا ہے. مگر یہاں اس کی ایک تفسیر اور بھی بنتی ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ثابت کرنے لگے ہوئے ان سب کو جانتا ہے، سب کو جانتا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا. قیامت کے دن ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا. اور پھر وہ دن ہوگا وہ اپنی مخلوق کے لیے جو وہ چاہے گا حکم کرے گا، جو چاہے گا، کیونکہ وہ کسی کے اوپر ایک بال کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ جون سے، کیونکہ وہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے. بھلے وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، مگر وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے. یہ بھی تو اسی کی صفات ہیں. اس سے زیادہ فضل کرنے والا اور رحم کرنے والا کون ہے؟ اور بے حساب اپنے بندوں کو بخشنے والا کون ہے؟ ہاں، ان کا دامن شرک سے گندا نہ ہو. جس نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. یہاں جو اس کا کرکس ہے کہ جو اس کے ساتھ کوئی خدا بیٹے کو خدا بنا رہا ہے، کوئی بیٹی بنا رہا ہے بیٹی کو خدا بنا رہا ہے، یا بیٹی مان رہا ہے اور بیٹا مان رہا ہے، شرک نہ کیا ہو، پھر گناہ جتنے مرضی کیے ہوں. دوزخ کی اس بھٹی میں، دوزخ جہنم کی وادیوں میں ان کو ان کی سزا کے بعد پاک صاف کر کے پھر وہ جنت میں داخل کرنے والا ہے. مگر جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تسلیم کیا یا بیٹیاں تسلیم کی، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.